أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اے لوگو، تمہارے پاس آئی نصیحت تمہارے رب سے اور شفا دلوں کی روگ کی اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے. کہے اللہ کے فضل سے اور اس کے مہربانی سے سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے. یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں. تو کہے بھلا دیکھو تو اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی پھر تم نے ٹھہرائی اس میں کوئی حرام اور کوئی حلال. کہیں کیا اللہ نے حکم دیا تم کو یا اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن؟ اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے. اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہ پڑھتا ہے اس میں سے کچھ قرآن اور نہیں کرتے ہو تم لوگ کچھ کام کہ ہم نہیں ہوتے حاضر تمہارے پاس جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں، اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں. کل تفسیر چل رہی تھی قرآن کریم شفا ہے اور رحمت. ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت میرے سینے میں تکلیف ہے. کیا کہا؟ میرے سینے میں تکلیف ہے. حضرت نے کہا قرآن کریم پڑھو، اللہ تعالیٰ تیرے سینے کی تکلیف کو دور کر دیں گا. شفاء لما فی الصدور، قرآن شفا ہے سینوں کی تکلیف کے لیے. بس سمجھ گئے. حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کی روایت، ایک شخص حاضر خدمت کا حضرت میرے حلق میں تکلیف ہے. کہا تکلیف ہے؟ میرے حلق میں تکلیف. حضرت نے کہا قرآن کریم پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے تکلیف کو ختم کر دے گا.
تو قرآن کریم جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، بولو کیا رکھی ہے؟ روحانی بیماری کے لیے بھی اور جسمانی بیماری کے لیے بھی قرآن کریم شفاء اعظم ہے۔ لیکن عقیدہ اور نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہونا چاہیے کہ قرآن کریم شفاء اعظم ہے اور ہم کو قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دیں گے تو انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ دنیا کی جڑی بوٹی میں شفا ہے، دنیا کی گولیوں میں شفا ہے، درختوں کے پتوں میں شفا ہے، تو کیا اس چیز میں شفا نہیں ہو سکتی ہے جس کو زمین اور آسمان اٹھانے سے عاجز ہو گئے ہیں اور اسے قرآن کریم کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن کو اللہ نے کہا پہاڑ پر نازل کرنا چاہتا ہوں تو پہاڑ نے کہا میرے رب میں قرآن کریم کو اٹھا نہیں سکتا ہوں، میں ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا میں تمہارے اوپر بار امانت ڈالنا چاہتا ہوں، تو زمین اور آسمان نے کہا باری الہ ہم اس کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ بس سمجھ گئے؟ پہاڑ نے کہا میں بھی اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ تو اتنا طاقتور کلام اللہ، کیا اس میں شفاء اعظم نہیں ہو سکتی ہے؟ ہاں، شفاء اعظم میں حضور نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، اس میں اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کی شفا لکھی ہے۔ یقین تو ہو، پڑھنے کے اندر کہاں پیسہ لگتا ہے؟ تو جہاں لگتا ہے وہاں کا یقین بھی تو آتا ہے، اور جہاں نہیں لگتا وہاں کا یقین بھی، ارے بولو نا بھائی، نہیں آتا۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ تو قرآن کریم کے مخصوص کچھ ایسی آیات ہیں جو ہمارے علماء نے اور مشائخ اور بزرگان دین نے اپنے تجربات کے روشنی کے اندر لکھا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں بہت تاثیر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا، اور شفاء لما فی الصدور کا تعلق انسان کے اعمال باطنہ کے ساتھ میں ہے۔ دوسری آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ انسان کو دنیا جہاں کی نعمت مل جائے، دنیا جہاں کی شہرت، دنیا جہاں کی عزت، مال و متاع، لیکن پتہ نہیں یہ عزت دائمی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہے۔ بھئی ایسے ہوتا ہے نا، اب کوئی انسان وزیر بن گیا، اب اس کو بھی نہیں پتہ دائمی ہے کہ 5 سال کے لیے کہ 2 سال کے لیے ہے۔ بھئی ایسے ہی نا، بھئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب جس انسان کی عزت ہو رہی ہے وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری عزت موت تک رہیں گی۔ بعض عزتیں عارضی ہوتی ہے، جب تک عہدہ ہے تو عزتیں ہوتی ہے، عہدہ ختم تو عزتیں ختم۔ هو خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں
کہ لوگوں صرف اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہی اصل خوشی کی چیز ہے۔ کیا ہے بولو؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہی اصل خوشی کی چیز ہے۔ بھئی کسی بندے کو اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، یہی اصل خوشی ہے۔ اب ہم سے پہلے کتنے بزرگان دین گزرے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ کتنے ایسے بزرگان دین ہیں جو حیات اور زندہ ہے، لیکن ہم ان سے ملے نہیں ہیں، پھر بھی ان کی عزت احترام کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ اور اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، قرآن میں اللہ کہتے ہیں دنیا جہاں کی دولت سے بہتر ہے، دنیا جہان کی سلطنت سے بہتر ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم اور رحمت سے مراد قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ کا فضل سے مراد کیا ہے بولو؟ قرآن کریم، اور رحمت سے مراد اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ حضرت برہ بن عازب اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور بہت سے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ افضل اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم اور رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن کریم اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ دلیل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہر انسان کو ملنا چاہیے۔ فضل سے مراد قرآن کریم کی نعمت، اور رحمت سے مراد قرآن کریم پر پڑھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم و محیط اور اس کے بے مثال وسعت کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا کہ آپ جس کام، جس حال میں ہمیشہ ہوتے ہو یا قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کا کوئی جز ہم سے مخفی نہیں۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں ہوتے ہو، جلوت میں ہوتے ہو، خلوت میں ہوتے ہو، قرآن کریم پڑھتے ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور ہر انسان کے عمل اللہ تعالیٰ کے نظروں کے سامنے ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ ہر انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نظروں کے سامنے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے غافل نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، جس طرح ایک شکاری شکار کو دیکھتا ہے، ایک شکاری شکار کو دیکھتا ہے کہ تیر خطا نہیں کھانا چاہیے،
بھائی نشانہ باز ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے کہ تیر خطا نہیں کھانا چاہیے، ایسے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اور آپ ہر وقت ان کے نظروں کے سامنے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ان کے نظروں کے سامنے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ان کے نظروں کے سامنے ہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرا اللہ سوتا بھی نہیں ہے اور تیرا رب اونگتا بھی نہیں ہے، وہ ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائی ایک بندہ توبہ کر رہا ہے، چلو بھائی اللہ پاک سو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے ہر بندے کے لیے کھلا ہے۔ بس سمجھ گئے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ درد سے پاک ہے، درد مطلب جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک و صاف ہے، ایک نگاہوں سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ بس سمجھ گئے، بہت سے مرتبہ ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ بہت مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی کے اندر انسان آ جاتا ہے، لگتا ہے اب نقصان جسم کا ہوگا، مال کا ہوگا، بچوں کا ہوگا، بیوی کا ہوگا، لیکن عین موقع پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، حفاظت فرما لیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ہوتا بچنے کا، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ ہاں، ملک الموت کو اللہ نے پوچھا، بڑی پیاری بات ہے، یعنی واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کیسی کرتے ہیں یہ سمجھانا مقصد ہے آپ کو۔ ملک الموت کو اللہ نے پوچھا، اے ملک الموت، تو نے تو بہت روحوں کو نکالا، لاکھوں کروڑوں، تجھے کس پر رحم آیا؟ کہ اللہ دو بندوں پر۔ مقصد واقعے کا صرف حفاظت سمجھانا ہے۔ اللہ نے پوچھا وہ دو بندے کون سے ہیں؟ جی اللہ، کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کائے میں؟ ہاں، تو آپ کا حکم آیا کہ کشتی کو پانی میں ڈبا دینا ہے، کشتی کو پانی میں، آپ کا حکم، بسم اللہ۔ اور سب کی روح کو نکال لینا ہے، کشتی کو پانی میں ڈبا دینا ہے، سب کے روح کو نکال لینا ہے، صرف ایک دودھ پیتا بچہ ہے اس کو بچانا ہے۔ ملک الموت تو اللہ کا محتاج، ہم سب اللہ کے محتاج، اب اس نے جو ہے کشتی کو ڈبا دیا، اللہ کا حکم تھا بھائی، کشتی پانی میں ڈوب گئی، اللہ نے کہا دودھ پیتے بچے کو بچا لینا ہے، تو دودھ پیتا بچہ کشتی کے لکڑی پر ملک الموت کے ذریعے بیٹھ گیا، لیٹ گیا، تو ملک الموت کو بڑا رحم آیا، یا اللہ، یا تو مر جاتا یا اس کی ماں کو بچا لیتا۔ کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ یا تو بچہ مر جاتا یا اس کی ماں زندہ رہتی تاکہ بچے کی حفاظت کرتی۔ ملک الموت بڑا بے چین ہوا، اللہ کا حکم تھا موجوں کو، پانی کو، اس لکڑی کے ٹکڑے کو کنارے پہنچانا ہے، ساری چیز اللہ کی محتاج ہے، اس لکڑی کے ٹکڑے نے اس بچے کو کنارے پہنچایا۔ لکھا کتابوں کے اندر بعض مورخین اور مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کے دل کے اندر اس بچے کی محبت ڈالی، وہ ہرنی آتی اور بیابان جنگل میں اس بچے کو دودھ پلاتی۔ حفاظت جب اللہ کرنے پر آتے ہیں تو دودھ پیتے بچوں کو سمندر کی موجوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔
جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو بے زبان مخلوقات کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال کر دودھ پلوا کر اس بچے کو بڑا کرتے ہیں۔ ہرنی دودھ پلاتی تھی، ہرنی، اندازہ کرو۔ جب بچہ بڑا ہوا پوچھا اللہ نے اور کس پہ رحم آیا؟ کہ اللہ شداد پہ۔ کیا کیسے؟ کہ جنت بنوائی، جو کچھ حدیث میں آتا ہے شداد نے اس کے مطابق جنت کو بنوایا۔ سونا چاندی کی اینٹیں لگائیں، خوبصورت لڑکیاں لا کے بٹھا دی، شہد، دودھ، پانی کی نہر جاری کر دی، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اس کے مطابق جنت کی ناکام نقالی کی شداد نے۔ بات سمجھ گئے؟ کئی سال لگ گئے بناتے بناتے دنیا کی جنت، اور اس نے پورے شہر سے کہا چلو میں نے جنت بنوا لی، بن گئی، دیکھنے چلو۔ شداد ہاتھی پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھی کا ایک پاؤں مین گیٹ کے اندر ہے اور ایک پاؤں گیٹ کے باہر ہے۔ اللہ کا حکم، جاؤ اس کو ہاتھی سے نیچے گراؤ، ہاتھی سے، اور اس کی روح کو نکال لو۔ ملک الموت کو بڑا رحم آیا، اے اللہ خیر آپ کا دشمن بن گیا، لیکن کئی سال میں جنت بنوائی، کم سے کم دیکھنے کا موقع تو مل جاتا، لیکن آپ کا حکم تھا ایک پیر اندر ایک پیر باہر، اس کو دھکا لگاؤ، نیچے گرا کر اس کی روح نکال لو۔ کیا کرو، آپ کا حکم تھا، میں نے پورا کیا۔ تو اللہ نے کہا اے ملک الموت، جو بچہ لکڑی کے ٹکڑے پر سمندر کے باہر نکلا ہم نے اس کی حفاظت کی، ہرنی کے ذریعے دودھ پلوایا، یہ وہی تھا جو آگے چل کر شداد بنا ہے۔ یہ بچہ وہی تھا جو آگے چل کر شداد بن کر جنت بنوائی، اور پھر ہم نے ہاتھی پر بٹھا کر ایک پیر اندر ایک پیر باہر اس کی روح کو نکال لیا۔ ہاں، یہ وہی شداد تھا جس کی اللہ نے حفاظت کی، مال و دولت دیا، بالآخر مال کے نشے میں وہ اللہ کا دشمن بن گیا۔ تو آیت کے روشنی میں کہنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو سمندر کے موجوں سے بھی دودھ پیتے بچے کو بچا لیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت کہ ہر وقت اللہ رب العالمین انسان کو دیکھ رہے ہیں، تو مفسرین لکھتے ہیں اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اگرچہ مخالف اور دشمن آپ کے بہت ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ میں ہے، کوئی بھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس سے ہر اہل ایمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، جب تک ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ذات عالی پر یقین نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔